ذاتی ملکیت کے تقدس کے تصور پر قائم سماج میں عورت کی حیثیت کیا ہے؟ ذاتی ملکیت روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ بورژوا مغربی معاشروں میں لبرلزم کے پرفریب اور میک اپ زدہ نظریات کی آڑ میں عورت کی آزادی کے نعرے تلے نسوانیت بیچی اور خریدی جاتی ہے، جبکہ مشرق کے جاگیرداری و قبائلی معاشروں میں غیرت اور عفت و عصمت کے کھوکھلے نظریات کے بل پر یہ کاروبار جاری ہے۔ مشرق کا حصہ ہونے کے باعث بلوچ سماج بھی اس لعنت سے پاک نہیں۔ بلوچی کلاسیکل شاعری کی روح سے قدیم بلوچ سماج آج کی نسبت عورت دشمنی کے معاملے میں نسبتاً بہتر تھا۔ ہانی جہاں شہ مرید کی کم گشتہ محبوبہ تھی، وہاں وہ ایک مدبر، مشیر جنگ اور سیاسی رہنما کے روپ میں بھی نظر آتی ہے۔ سردار چاکر کی بہن بانی بھی ایک ایسا ہی نسوانی کردار ہے جسے آج بھی ایک اساطیری کردار سمجھا جاتا ہے۔ بلوچی کلاسک شاعری سے مہناز و گراناز کا بھی پتہ ملتا ہے۔ مہناز جس نے مردانہ غرور کے قلعے پر نسوانی حملہ کر کے شہداد کی مردانگی کے بت کو پاش پاش کر دیا، اور گراناز نے میدان جنگ سے پیٹھ دکھا کر بھاگنے کا قصہ سن کر اپنے شوہر لل کو ٹھکرا دیا۔ کلاسک دور گو کہ آئیڈیل نہ تھا، وہ ایک فیوڈل سماج تھا جس میں فیوڈلزم کی تمام خامیاں اور صفاکیاں موجود تھیں، مگر بہرکیف وہ نوری نصیر خان کی سلطنت شاہانہ سے بدر جہاں بہتر تھا، جس نے عورت دشمنی کی پہلی اینٹ رکھی اور بعد ازاں اس پر پوری عمارت تعمیر کر دی گئی۔ بلوچ سماج میں عورت کی حیثیت عضوِ معطل کی سی ہے، وہ صرف و محض مرد کا سایہ ہے۔ سایہ بننے کا شرف بھی فیوڈل خاندان کی ملک زادی کو حاصل ہے، نہ کہ عام بلوچ کو۔ عام عورت کا سایہ بھی جن سے حرام ہے۔ سرداروں نے اسمبلی میں عددی اکثریت قائم رکھنے کے لیے کبھی کسی پروین مگسی کو اسمبلی میں بھیجا تو کبھی کوئی فضیلہ علیانی بن کر آئی۔ پاکستانی حکمرانوں کی ضرورت بن کر کبھی کسی زبیدہ جلال کا بھی نام چمکا۔ قوم پرست جو خود کو ترقی پسندی اور سوشلزم کا داعی کہتے نہیں تھکتے، ان کی صفوں میں بھی عورت شجر ممنوع رہی ہے۔ بلوچ عورت کبھی کاری کا نام پا کر مرد کی مونچھوں کو تاؤ دینے کا سبب بنی، کبھی کوئی سردار ان کو زندہ درگور کرنے کو بلوچ روایت منوانے پر مصر رہا۔ بلوچ سماج میں عورت کی عزت اور توقیر کی بیہودہ کہانیوں میں ہمیشہ یہ دکھایا جاتا ہے کہ عورت کم عقل، سازشی، حاسد اور عشق باز ہوتی ہے، سو حاصل کلام یہ کہ مرد اس کو باندھ کر رکھے۔ بلوچ تحریک کے حالیہ ابھار نے جدلیاتی انداز میں سماج کی فرسودہ اقدار و روایات کو کبھی دعوت مبارزت دی ہے۔ صدیوں سے قائم سماج کو سالوں میں بدلنا ممکن نہیں، تاوقت یہ کہ معروضی حالات ایک انقلابی جسد کی دہلیز پر نہ پہنچ جائیں، اور بلا شبہ اس فیصلے کن انقلابی جس سے ہم ہنوز دور ہیں۔ البتہ توڑ پھوڑ کا جو عمل شروع ہو چکا ہے، اس کے مثبت و منفی پہلوں سے قطع نظر وہ خوش آئند ہے۔ طرز کہن پر اڑنے والی قوتوں کا راج تاحال برقرار ہے، اور آئین نو کے حامی ہنوز گم کردہ راہ، اس لیے سفر طویل ہے۔ اس تحریک نے بلوچ عورت کے لیے بے پناہ مواقع پیدا کیے ہیں، بازیافت خود شناسی اور اپنی نسوانیت کو منوانے کا راستہ فراہم کر دیا ہے۔ دور حاضر کی گراناز و مہناز نے اس موقع کو استعمال کرنے میں کسی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کیا۔ یہی دیکھ کر امید کا دامن ہاتھ سے چھوٹتا نہیں ہے۔ اندلیب گچکی، شکر بی بی، فرزانہ مجید، کریمہ بلوچ سمیت متعدد خواتین نے، عام اور گھریلو خواتین نے میدان عمل میں آ کر خود کو ثابت کیا اور منوایا۔ اندلیب گچکی آج بلوچی افسانہ نگاری کے میدان میں سرگرم ہے۔ فرزانہ مجید نے کوئٹہ، اسلام آباد، براہ راست کراچی لانگ مارچ کر کے ایک نئی تاریخ رقم کی۔ کریمہ بلوچ بلوچ سیاست کی اولین خاتون رہنما، ایک روایت شکن اور نئے عہد کی بازگشت بن کر سامنے آئیں۔ خلیج کا بازار دبئی ایک شہر مزدور کش کریمہ بلوچ کی جائے پیدائش ہے، جہاں وہ 1986 کو پیدا ہوئیں۔ یہ وہ دور تھا جب بلوچستان سمیت پاکستان بھر میں ضیاء الحق کا اسلام نافذ تھا۔ عورت کی بے توقیری کو آئین کا حصہ بنا کر ملاؤں کے ذریعے سماج کی رگ رگ میں پھیلایا جا رہا تھا۔ عدی گواہی، وراثت سے محرومی، نامحرم و محرم کا ٹنٹنا، حدود آرڈیننس کے قصے، ضیاء الحق نام کی یہ بیماری آج تک پاکستان کو لائق ہے۔ وہ پیدا تو دبئی میں ہوئی، مگر شاید وطن کی مٹی کی کشش کا مقابلہ نہ کر سکی، اس لیے جب ہوش سنبھالا کو تو خود کو بلوچستان میں پایا۔ تم پنوں کے کیچ مکران کا حصہ ان کا آبائی گھر ہے۔ بے آب و گیا، پتھریلی سرزمین اور سنگلاخ چٹانوں میں گھری یہ چھوٹی سی بستی، جہاں بقول ہمارے لافانی شاعر عطا شاد
کہ رات سو جائے تو بہتا ہوا چشمہ بولے کریمہ بلوچ کے لیے پوری کائنات بن گئی۔ یہ کائنات کنویں کے مینڈک جیسی کائنات نہ تھی، یہاں فدا بلوچ جیسے سوشلسٹ طالب علم لیڈر کا اثر تھا۔ یہ ضیاء الحق کے دربار میں جرم بغاوت پر پھانسی کا پھندا چومنے والے حمید بلوچ کے نظریاتی جانشینوں کا مسکن تھا۔ غلام محمد بلوچ جنہیں بلوچ قوم کا غریب ہیرو تسلیم کیا جاتا ہے، وہ بھی تم کے ہی ہمسائے تھے۔ سو کریمہ نے انقلاب و نظریات کی گود میں پرورش پائی۔ ان کا گھر جہاں ایک دادی کہانیاں سناتی تھی، جدوجہد کی کہانیاں، ظلم و تشدد مخالف کہانیاں، وہ گھر جہاں صبح شام سیاست اور سیاسی نظریات پر بحث ہوتی تھی، ننھی سی کریمہ کی سمجھ میں وہ بحثیں تو نہ آتی، مگر دادی کی داستانوں کو ملا کر وہ سمجھ چکی تھی کہ وہ شب گزیدہ سحر کا نوحہ ہیں، اور انقلاب اس سحر کا راستہ جس کا حمید و فدا نے خواب دیکھا، ایک آزاد اور جمہوری وطن کا خواب۔ اسکول کی زندگی میں ہی انہوں نے اپنا راستہ چن لیا، کانٹوں بھرا راستہ، وہ راستہ جو دادی کی کہانیوں میں شہزادی ظالم بادشاہ کے خلاف اختیار کرتی تھی۔ یہ ایک لاشعوری فیصلہ تھا، معروض سے متاثر فیصلہ، مگر وقت نے جب شعور کے دروازے پر دستک دی تو انہوں نے شعور کو ذاتی خوشحالی و ذاتی مفاد پر قربان کرنے کے بجائے اسلاف کا راستہ ہی منتخب کیا۔ یہ واقعہ ہوا 2006 کو۔ 12 اکتوبر 1999 پاکستان میں جمہوریت نام کے ڈرامے میں انٹرول کا اعلان ہوا۔ خاکی وردی کے نمائندے پرویز مشرف تبدیلی کا اشتہار بن کر سامنے آئے۔ مشرق کی خود ساختہ بیٹی اور آج کی شہید جمہوریت بے نظیر بھٹو نے انگریزی زدہ اردو میں اس انٹرول کا خیر مقدم کیا۔ لندن نشین نقیب انقلاب الطاف حسین نے بغلیں بجائیں، تبدیلی کے پرستار عمران خان اور دیگر نے دیدہ و دل فرش راہ کیے، مگر کہان کا بوڑھا فلسفی بلوچ سردار اور سنگسیلا کا ناپرست بگٹی سردار اپنی اپنی جگہوں پر کچھ مختلف سوچ رہے تھے۔ یہ سوچ عمل بن کر 2004 کو سامنے آئی اور پوری شدت کے ساتھ سامنے آئی۔ بہت کچھ بدل گیا، بہت کچھ بدل رہا ہے اور بہت کچھ بدلنا باقی ہے۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد اور کوئٹہ جیسے طاقت کے مراکز سے کوسوں دور تم کی کریمہ بھی بدل گئی۔ وہ اب اسکول کی بچی نہیں رہی، نوجوان طالبہ تھی، سوچنے والی طالبہ۔ جب وطن کی فضاؤں میں اس انقلاب کے بادل گرجے جس کے سپنے انہوں نے بچپن میں دیکھے تھے، تو انہوں نے ان بادلوں کے دوش پر سفر کرنے کے لیے رخت سفر باندھا۔ انہوں نے طلبہ تنظیم بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن میں شمولیت اختیار کر لی۔ لڑکی اور سیاست، پانی، بجلی، ہسپتال، سڑک سمیت انسان ہونے کے ہر حق سے محروم دیہاتی بلوچ کی سمجھ میں کریمہ کا یہ فیصلہ بالکل نہ آیا۔ سمجھنا تو دور، اس سے ہضم تک نہ ہوا۔ مذہبی تعویلات گھڑی گئی، ملاؤں کی تان میں تان ملا کر ایک کورس شروع کیا گیا، مگر بے سود۔ ترکش کے تیر ختم کہاں ہوئے تھے؟ بلوچ اقدار و روایات کی زنجیریں تیار کی گئیں، غیرت، عزت، آبرو، نسوانیت کے مضامین باندھے گئے۔ توبہ توبہ کا وردان لیاری جا پہنچا۔ اہل خانہ نے ہمت بندھائی، بہن بھائیوں نے رکاوٹ نہ بننے کی یقین دہانی کرائی، سو تھوڑی راحت ملی۔ مکران کا قبائلی و ذات پات میں بٹا سماج، ملائیت زدہ سماج کافی تل ملایا۔ رہی صحیح کسر ارب پتی متوسط طبقے نے پوری کر دی، یعنی ایک نہتی عورت سے پورا معاشرہ خائف تھا۔ انہوں نے نہ صرف اندرونی لڑائی جاری رکھی بلکہ اسلام آباد و پنڈی میں بیٹھے فرعون صفت حکمرانوں کو بھی چیلنج کر دیا۔ بلوچ سیاست میں کریمہ بلوچ کا ظہور ایک خوشگوار اضافہ ثابت ہوا، مگر چونکہ پاکستانی معاشرہ ایک گلا سڑا سماج ہے، اس لیے کریمہ بلوچ کو روکنے میں کامیاب نہ پا کر ان کی نسوانیت کو نشانہ بنانے کی قابل نفرت کوشش کی گئی۔ افسوس اس میں دوست و دشمن سب شامل رہے۔ ایک بلوچ اخبار کی خاتون ایڈیٹر نے کریمہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ان کی آنکھوں پر سیاسی قصیدہ لکھا، گویا کریمہ کی سوچ اور ان کے نظریہ نقاب سے جھانکتی آنکھوں کے سوا کچھ نہیں۔ پھر تو تانتا بن گیا۔ ایک اور دانشور نے ان کو شربتی آنکھوں کا خطاب دیا، آنکھیں سمبل بن گئیں، ان آنکھوں میں چھپے دکھ، تازیان حکمرانوں کے خلاف نفرت، شرارے صرف افتادگان خاک ہی دیکھ پائے، اس لیے تو افتادگان خاک ان کے نام سے پہلے بانک، گودی یا گھار کا لاحقہ ضرور لگاتے، بلکہ ایک بزرگ بلوچ شاعر تو ان کو اماں کہہ کر یاد کرتے ہیں، جس دوران وہ پاکستانی میڈیا کے سامنے بلوچ مقدمہ لڑ رہی تھی۔ اسی دوران ان کی بے توقیری کے قصے گردش کرنے لگے۔ انہوں نے ان تمام فضولیات کا ڈٹ کر سامنا کیا، بلکہ شاید وہ سرخرو ہو کر نکلی۔ ان کے بقول جس سماج سے میرا تعلق ہے وہ ایک پسماندہ اور سیاسی شعور سے عاری معاشرہ ہے، اور سماج کی رہنمائی اور تربیت کی ذمہ داری سیاسی جماعتوں کی ہے۔ چونکہ میرا تعلق ایک سیاسی جماعت سے ہے، اس لیے میرا گلہ کرنا فضول ہوگا، کیونکہ پھر یہ شکایت تو مجھے خود سے کرنا ہوگی۔ آخر سماج کو بدلنا میری بھی تو ذمہ داری ہے۔ وہ سمجھتی ہیں کہ معاشرے میں موجود تاریکی کی قوتوں سے لڑنا میرا مقصد ہے، ان کی موجودگی پر رونا دھونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اس نظریے کے تحت وہ تاحال سیاست میں سرگرم ہیں۔ وہ بلوچ عورت کی غلامی اور اس کی پسماندگی کو قبائلی نظام اور پاکستانی نو آبادیاتی سسٹم سے جوڑتی ہیں۔ ان کے مطابق موجودہ قبائلی نظام انگریز کے نو آبادیاتی عہد کے سانچے سے ڈھل کر نکلا ہے، اس لیے اس نظام کی شکست و ریخت لازمی ہے، اور دوسری جانب چونکہ اس نظام کو آکسیجن
پاکستان مہیا کر رہا ہے، سمن حیث القوم اس سے نجات بھی لازمی ہے۔ گویا وہ دو معاذوں پر لڑ رہی ہیں، سردار اور سرکار دونوں کے خلاف۔ پاکستان میں کسی عورت کا سیاست میں حصہ لینا یوں بھی طوفان کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اگر عورت بلوچ ہو تو یہ طوفان محض طوفان نہیں بلکہ سونامی بن جاتا ہے۔ کریمہ بلوچ کا سامنا بھی سونامی سے ہے۔ مسخ لاشوں، جلتے گھروں، مسمار مکانوں، جنسی غلام بنائی گئی عورتوں کی نمائندگی بن کر ریاستی قوت سے ٹکرانا پلسرات پر چلنے کے مترادف ہے۔ اس راستے پر انہوں نے سینکڑوں رفیقوں کے مسکراتے چہروں کو مسخ ہوتے دیکھا، کچھ کو ہمیشہ کے لیے لاپتہ افراد میں پایا، ان گنت خواتین کو بے توقیری کے مراحل سے گزرتے دیکھا، درجنوں سیاسی دوستوں کی طوطا چشمی کو ملاحظہ کیا، خود بھی بہادر فورسز کے ڈنڈوں کا سامنا کیا۔ حوصلہ نہ ٹوٹا تو FIR درج کی گئی۔ ظلمت قدے میں یہ اعلان بھی سنا گیا کہ اب کریمہ بلوچ کو گرفتار کر کے واحد کمبر کے سامنے بے لباس نچایا جائے۔ پاکستانی ریاست کے ایوانوں سے تہذیب کی امید کوئی بد تہذیب ہی رکھے، شاید یہ ان پر سب سے زیادہ بھاری لمحہ تھا، پر شاید کیونکہ وہ کہتی ہیں غلامی کی زندگی سے زیادہ بھاری بھلا کیا ہو سکتا ہے۔ متعدد سیاسی دوست، کامریڈ چھین لیے گئے، جنگ و جدل میں سانس لیتا وجود، بھاری لمحہ تو ہر لمحہ ہے، ہر آنے والا لمحہ گزرتے لمحے سے زیادہ بھاری ہے۔ اس FIR نے تاہم ان کو محتاط بنا دیا، جوش پر ہوش نے پہرے ڈال دیے، تعلیمی زندگی درہم برہم ہو گئی جس کا دکھ غالباً انہیں عمر بھر رہے گا۔ جہاں جوش پر ہوش غالب آیا وہیں گرفتاری کا خطرہ بھی آسیب بن کر چمٹ گیا۔ وہ جانتی تھی کہ خفیہ اداروں کے ہاتھوں گرفتاری کا مطلب کیا ہے، وہ گرفتاری کے نتائج و عواقب سے مکمل آگاہ تھی۔ امریکی پولیس نے ایما گولڈ مان کو 12 گرفتار کیا اور یقیناً جیل میں ان کے ساتھ انسانیت سوز سلوک بھی کیا گیا، مگر یہاں کے خفیہ ادارے امریکی پولیس سے زیادہ گرے ہوئے اور ان کے عقوبت خانے امریکی جیلوں سے زیادہ خوفناک ہیں۔ اس بھیانک حقیقت کا انہیں بخوبی علم تھا، اس کے باوجود ان کے پائے استقامت میں لغزش نہ آئی۔ عوام سمیت ان کے نظریاتی ساتھیوں پر اس وقت حیرت کے پہاڑ ٹوٹے جب کریمہ بلوچ نے BSO کے چیئرمین زاہد بلوچ کی اغوا نما گرفتاری کے خلاف کراچی پریس کلب کے سامنے احتجاجی کیمپ میں سر اٹھا کر اس درندگی کی تفصیلات بیان کی۔ انقلابی سرداروں کی بیروح ڈھنڈورچیوں نے دانشوری کا لبادہ اوڑھ کر ان کو پاگل، بے وقوف اور ناپختہ لڑکی کے القابات سے نوازا، مگر انقلاب تو دیوانوں کا ہی کھیل ہے، کون سمجھائے۔ ناپختہ اور پاگل لڑکی سے ڈرتے ہو، سردار سرکار آپ بھی کمال کرتے ہو۔ BSO کی گزشتہ سیشن میں وہ تنظیم کی چیئرپرسن کے عہدے کے لیے منتخب کی گئی۔ معلوم بلوچ تاریخ میں یہ اپنی نوعیت کا منفرد واقعہ ہے کہ خاتون جہد مسلسل اور محنت کے بعد ایک تنظیم کی سربراہ منتخب ہوئیں۔ یہ نہ صرف کریمہ بلوچ بلکہ بلوچ قوم کے لیے بھی کسی اعزاز اور فخر سے کم نہیں، اور آزادی نسواں کے میکپ زدہ علم برداروں کے منہ پر تماچا جو عورت کی آزادی کو سماج کی آزادی سے الگ تصور کرتے ہیں، جو عورت کے خلاف عورت کی زبان میں سازش کرتے ہیں۔ کریمہ بلوچ کی سربراہی ہر چند کوئی بڑی کامیابی نہیں، ابھی جنگ جاری ہے، مگر طاغوتی طاقتوں کے خلاف خاک نشینوں کی یہ ایک اہم کامیابی ہے، ایک امید کا ستارہ۔ بلوچستان کی بگڑتی صورتحال اور ان کے سخت حالات کے باعث چند ماہ بیشتر کریمہ بلوچ نے جلاوطنی اختیار کرنے کا فیصلہ کر کے کینیڈا کو مستقر بنا دیا۔ یہ ایک درست فیصلہ ہے کیونکہ بقول کامریڈ بھگت سنگھ، انقلاب کو شہیدوں کی نہیں سخت اور پرمصائب حالات میں جدوجہد کرنے والوں کی ضرورت ہے، سو زندہ رہو اور کام کرو۔ طالب علم لیڈر ہونے کے باعث ان پر قومی سیاست سے متعلقہ معاملات پر رائے طلب کرنا یا کسی پالیسی کی امید رکھنا شاید زیادتی ہو، مگر چونکہ BSO کی حیثیت بلوچ سیاست میں ہر اول دستے کی سی ہے اور عوام نے ہمیشہ BSO کو ٹوٹتے بکھرتے بکتے اور جھکتے دیکھا ہے، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو مان لینا چاہیے کہ وہ بشیر زیب یا ڈاکٹر امداد کی طرح سر جھٹک کر گمنام زندگی سے لطف اندوز ہونے کا حق نہیں رکھتی۔ وہ جس مقام پر کھڑی ہیں وہ مقام ان کی محنت کا محاصل ہے، اپنی محنت کو لٹتا دیکھنا شاید انہیں بھی گوارا نہ ہو، اس لیے انہیں اب زیادہ میچور اور زیادہ پختہ سیاست کی جانب آنا ہوگا۔ سو ایک تمنا ہے کہ کینیڈا کی سرد اور پرسکون فضاؤں میں چند لمحے وہ ماضی کی غلطیوں اور مستقبل کے امکانات پر ضرور صرف کریں۔ یہ کالم لکھا تھا ذوالفقار زلفی نے 28 نومبر 2016 کو اور 21 دسمبر 2020 کو دنیا کے ایک ترقی یافتہ اور مہذب کہلائے جانے والے ملک کینیڈا میں وہاں بھی ایک بلوچ محفوظ نہیں ہو سکا، ایک بلوچ ایکٹیوسٹ محفوظ نہیں ہو سکا، اور ٹورنٹو میں بھی وہ لاپتہ ہوئی اور ان کی لاش ملی۔ تو بلوچ کے لیے بلوچستان کیا، پاکستان کیا، یہ دنیا ہی تنگ ہو چکی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ کوہساروں کی عطا رسم نہیں خاموشی، کوہساروں کی عطا رسم نہیں خاموشی، رات سو جائے تو بہتا ہوا چشمہ بولے، رات سو جائے تو بہتا ہوا چشمہ بولے۔